تو بھلے نماز پڑھ رہے ہو، نماز وہی چھوڑو پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ عبادت خدا بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ اونچا بولیے پہلے ہے۔ کیوں؟ وہ اصول میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ ادب ایمان ہے اور عبادت عمل ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نیک عمل ہے، اور نیک عمل کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے ادب مصطفیٰ شرط ہے۔ اور اگر حضور کا ادب نظر انداز ہو گیا، کیا نظر انداز ہو گیا، تو کیا پھر بھی کوئی نیکی بچے گی؟ رب کائنات نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے حبیب کے ادب کو اگر نظر انداز کر دیا تو پھر تمہارے سارے اعمال کو خبط کر دوں گا، جلا کے راکھ کر دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تمہارا کوئی عمل نہیں، زندگی بھر کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، تقریریں، تبلیغیں، مدرسے، کتابیں، سب کچھ کیا ضائع ہو جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر حضور کے ادب کو نظر انداز کر دیا، اور اگر محبوب کا ادب سلامت رہا تو ایمان سلامت ہے، اور جب تک ایمان سلامت ہے تو معمولی سے معمولی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کی ہوئی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت ہے، اور جس دن ایمان چلا گیا تو سارے اعمال بھی ساتھ غارت ہو جائے۔ حضرین محترم، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، کہ جس کے بغیر نہ ایمان رہتا ہے، اور جس کے بغیر نہ ہی کوئی نیک عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کمال ایمان، اور اگر ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ادب بارگاہ مصطفیٰ اور محبت بارگاہ مصطفیٰ۔ چونکہ ادب اور محبت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا، علامہ نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، چونکہ ادب کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہو، اور محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ادب ہو۔ ادب کے بغیر محبت کوئی نہیں، اور محبت کے بغیر بولیے ادب کوئی نہیں۔ تو لہٰذا یہ ادب اور محبت یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کے بعد باقی کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں۔ حاضرین محترم، جہاں ایمان ضروری ہے وہاں اس کمال ایمان کے ساتھ پھر بولیے نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ لہٰذا وہ نیک اعمال کیا ہے؟ بس اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایمان چونکہ میرے آقا کے عشق، محبت اور ادب کا نام ہے، اور رہ گیا عمل صالح، تو عمل صالح نام ہے اتباع سیرت مصطفیٰ، اتباع سیرت مصطفیٰ کا۔ میرے آقا کی زندگی جس کو اللہ نے اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ بنایا ہے، میرے آقا کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، سکوت، کلام، یہ سب امت کے لیے کیا بنایا؟ اسوہ حسنہ، اس کی اتباع، اخلاق محمدی کی اتباع، تاجدار کائنات کی شان رحمت کی اتباع، حضور کی شان شفقت کی اتباع، تاجدار کائنات کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت، ان سارے اصولوں کو اپنانا، یہ ہے عمل صالح۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے، اور حضور سے عشق اور ادب کا تعلق یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو حاضرین محترم، اگر سیرت سے تعلق کٹ جائے تو انسان عمل صالح سے محروم ہو جاتا ہے، اور تاجدار کائنات کے عشق اور ادب سے تعلق کٹ جائے تو انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ عشق اور ادب کا تعلق بھی مضبوط کیا جائے، اور حضور کی سیرت سے عملی تعلق بھی کیا مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ ہماری
بدقسمتی کہ جو لوگ سیرت پر زور دیتے ہیں وہ عشق اور ادب کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور جو عشق پر زور دیتے ہیں وہ عملی سیرت کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو سیرت پر تو زور دیتا ہے مگر عشق اور ادب کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور ایک طرف ہماری اکثر محافل اور مجالس کا رنگ کیا ہوتا ہے کہ عشق اور ادب پر سارا زور ہے، عشق کے نعرے بھی ہیں، دعوے بھی ہیں، سب کچھ، مگر عملی سیرت کے ساتھ ہمارا تعلق اور واسطہ، بولیے، تاجدار کائنات کی جو عملی سیرت ہے، حضور کی سیرت کا جو پہلو عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے، حقوق العباد، ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ رات ساری عشق رسول کے نعرے لگاتے رہے، صبح اٹھ کے فجر کی فرض نماز بھی چھوڑ عشق رسول کے نعرے لگائے، مگر اٹھ کے کاروبار میں جا کے صبح دکان پر بیٹھے، سب سے پہلا آغاز ہی جھوٹ سے کیا، ساری رات عشق مصطفیٰ کی بات کی، مگر جا کر اپنے بزنس کا آغاز فراڈ سے کیا، دھوکہ دہی سے کیا، دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے سے کیا۔ یہ سچ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہم نے دعویٰ کیا، جو نعرے لگائے، اس کی کیا حیثیت رہ گئی کہ اگر اس رسول کے قدموں کے ساتھ ہمارا عملی تعلق دور کا بھی، اور جنہوں نے سارا زور عمل پر دیا انہوں نے کہا عشق اور ادب کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حاضرین محترم، یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر نہیں، اول والآخر ہر جگہ کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے دو شرائط بیان کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے یعنی حضور کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق جوڑا، وعملوا الصالحات، حضور کی عملی سیرت کو اپنایا، اولئک هم خیر البریہ، رب نے کہا وہ میری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین بننے کے لیے عشق بھی ضروری ہے، اور بہترین بننے کے لیے حضور کی سیرت کی اتباع اور آقا کے ساتھ عملی تعلق بھی، وہ تعلق بھی ضروری ہے۔ آئیے ان دونوں جہتوں کو مضبوط کرنا، یہ پیغام ہے آج کی اس محفل میلاد، آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کا، کہ اپنے دونوں نسبتوں کو اتنا مضبوط کر لو، اتنا مستحکم کر لو کہ آندیاں چلیں، طوفان آئے، گرد و غبار اڑے، ہوائیں چلیں، کچھ بھی ہو جائے، مگر آقا کے قدموں سے عشق اور ادب کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے، عشق اور ادب کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اسے اتنا مضبوط کر لیں۔ اور دوسری جہت میں ہزار دنیا کے مفادات آ جائیں، منفعتیں آ جائیں، اور ہزار معاملات آئیں، اور دنیا کا حرص اور لالچ اور کئی مفادات، ان سب کو ٹھکرا کر تاجدار کائنات کی سیرت سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے، عملی وفا کا تعلق، حسین کردار کا تعلق، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، شرافت کا، حسن خلق کا، اعلیٰ اخلاق کا، یہ تعلق حضور کے قدموں سے ٹوٹنے نہ پائے۔ حاضرین محترم، بس ان دو جہاد میں اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا، یہ پیغام ہے آج کی اس محفل میلاد کا، یہ پیغام ہے تاجدار کائنات کی آمد کا، یہ پیغام ہے میرے آقا کی سیرت کا، اور یہ پیغام ہے رب کائنات کے قرآن، بولیے رب کے قرآن کا، اور یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی فکر ہے شیخ الاسلام کہ آؤ ایک ہی جہت میں نہ چلے بلکہ دونوں جہتوں میں آقا اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو کیا کرو۔ میں نے رات کی محفل میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کی عالمی محفل میلاد مصطفیٰ میں شیخ الاسلام نے ساری گفتگو کس پر کی؟ آپ نے فرمایا 40 سال تک میں نے تمہیں حضور کا عشق سکھایا ہے، آؤ اب عشق سے آگے تاجدار کائنات کے قدموں سے عملی تعلق دو، اب حضور کے اخلاق، اب آقا کے کردار کو اپناؤ، حضور کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اور ایسے بن کے جیو کہ تمہیں دیکھ کر دشمنان رسول بھی تمہارے کردار کو دیکھ کر یہ پکار اٹھیں
یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم پھر بولیے سردار کا عالم کیا ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی بد عملی کا شکار ہوں کہ ہمارے عشق کے نعرے بھی مذاق بن جائیں، ہمارے عشق کے دعوے بھی تمسخر بن جائیں، اور مخالفین گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کہیں یہ دیکھو یہ عاشق ہے، ایسے عاشق ہوتے ہیں جس سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں، جس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، جس سے بڑا بے عمل کوئی نہیں، جس سے بڑا بے نماز کوئی نہیں، یہ بڑا عاشق رسول بنا۔ تو خدا را میرے آقا کے عشق کو مذاق نہ بنائے، تمسخر نہ بنائے۔ میرے آقا کا عشق بڑی مقدس عبادت ہے، بڑا عظیم تحفہ ہے، لہذا اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عشق رسول کا دعویٰ ہے تو پھر اس کے ساتھ کم سے کم کردار اتنا ہونا چاہیے کہ میرے آقا کی ذات پر حرف نہ آئے، حضور کے عشق پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ علامہ نے کہا تھا چمی گویم مسلمان بلرز کہ دانا مشکلات لا الہ، جب کوئی مجھے مسلمان کہتا ہے میں لرز جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس راستے پر پھونک پھونک کے قدم رکھیں۔ لہذا آؤ تاجدار کائنات کی بارگاہ سے عشق، محبت، ادب اور تاجدار کائنات کے قدموں سے عملی وفا کا ایسا تعلق بنا لو جسے علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور کے وفادار بن کے جیے تو پھر خدا بھی تمہارا ہے، خدائی بھی تمہاری ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آقا کی وفا میں جینا اور حضور کے عشق میں مرنا عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر محترم حاجی محمد رفیق اور ان کے برادران اور ان کے جملہ اہل خانہ اور ان کے تمام رفقائے کار ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان کی ایک ایک قدم کو اور ایک ایک سانس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا